بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے نئے دیکھنے والوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ بھارتی فلموں کا جو میوزک ہے وہ دونوں پاسے بہت زیادہ مشہور ہے۔ ایک گانا مجھے بڑا یاد آ رہا ہے، وہ گانا یہ تھا، مطلب میرا خیال ہے ہماری اوائل جوانی کا گانا تھا کہ میرے پیار کی عمر ہو اتنی صنم، تیرے نام سے شروع تیرے نام پہ ختم۔ امرتا سنگھ اور ایک راج ببر صاحب اداکار ہوا کرتے تھے، ان کے اوپر یہ فلمایا ہوا گانا ہے۔ اور مجھے ایک گانا کس طرح سے یاد آیا، گانا اس طرح سے یاد آیا کہ وہ جو ہے نا اپنا وڈے خان صاحب اور ہم نوا، وہ آپ نے سنا ہوگا قوال جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلانے خان صاحب اور ہم نوا جو ہیں آج وہ پریزنٹیشن دیں گے، تو یہ وڈے خان صاحب یعنی عمران خان صاحب اور ہم نوا جتنے بھی ہیں، یعنی فواد چودھری، شہباز گل، شیخ رشید صاحب اور ادھر ادھر کے جتنے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے ان کی سیاست جو ہے صرف اور صرف نواز شریف کے گرد گھوم رہی ہے۔ درد نواز شریف میں قید، جس طرح شاہ رخ خان دی فلم کا گانا سی نا درد ڈسکو، انہوں نے درد نواز شریف پہ آیا کسی طریقے نہ، ہائے ہائے نواز شریف کے علاوہ ان کی بات نہ کمپلیٹ ہوتی ہے، نہ شروع ہوتی ہے، نہ مکدی ہے۔ انہوں نے میرا خیال روٹی ہضم نہیں ہوتی نواز شریف کا نہ لکھتے بغیر یا ان کے اوپر تنقید کیے بغیر۔ یار ایک بندہ دال آگے چلا گیا، چلو مان لیتے ہیں، تو پائے نہ اپنے منہ تے قصون مارو نا جڑے تن لڑائی تو بعد یاد آ رہے ہیں، دوجے تنقید کیوں کرتے ہو، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شہزاد اکبر صاحب ہوا کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، بڑا بھاری بھرکم سا شخصیت تھی۔ وڈے خان صاحب دے بڑے جڑے نال ہوندے ہیں نکے، مطلب ایک وڈے خان صاحب وڈی ہیک دیندے نے تے اس نال ایک چھوٹا خان صاحب ہوندے نے جڑے ہیک دیندے نے، تو وہ جڑے چھوٹے خان صاحب سن نا وہ سن پائی صاحب، وہ بڑی بڑی لمیاں ہیکاں دیندے سن، بڑی گلاں کرتے سن، پھڑیا گیا جے نواز شریف، پھڑیا گیا شہباز شریف، اور مریم نو اسی ہنے ادھر ادھر نہیں ہون دینا، زرداری دے بھی پتہ نہیں کنے پیسے نکل آئے جے فلانا، پتہ نہیں کتنی باتیں انہوں نے کی۔ 3.5 سال قوم کا دماغ خراب کر دیا، کروڑوں اربوں روپے کی جو ہے نا وہ انہوں نے پاکستانی عوام کے پیسے جو ٹیکسوں سے نچوڑے ہوئے ہیں، ساڑھے خون جو نچوڑے نا سارے شودران دے، وہ جناب وہ برہمن بن کے اڑاندہ رہا، ٹھیک ہے۔ کبھی پریس کانفرنس 90 شارہ پہ ہو رہی ہے، کبھی جناب پریس کانفرنس گورنر ہاؤس میں ہو رہی ہے، کبھی جناب دوڑا لگ گیا نہیں تھی رپورٹران دی، اوہ شہزاد اکبر صاحب لاہور آ گئے، شہزاد اکبر صاحب لاہور آ گئے۔ آج شہزاد اکبر کا حال یہ ہے کہ دوسروں کو پھنسانے کی بڑھ کے مارنے والا شہزاد اکبر جو ہے وہ بھائی آپ پھنسیا پہ ہے۔ اچھا جی، وہ بات میں نہیں کہہ رہا، وہ بات کس طرح سے ہے، میں نے اس پر پہلے ایک ویلاگ کیا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ شہزاد اکبر صاحب ناس چڑھ کے پاکستان دے چوں، لیکن اصل میں پاکستان کا جو ہے ریاستی ڈھانچہ یہ اس طرح کا ہے کہ یہاں پر سارے ایک ہی شاہ کے وفادار ہوتے ہیں، بادشاہ کے، لیکن انہوں دی آپس سے جڑیاں محلاتی سازشاں نا وہ چل رہی ہوندی ہیں۔ یہ ایک پاسے دا بھائی جڑا نا بڑا پپو پیارا سی، اسے پاسے دا ایک ہور نکی جی نکر ہے جڑے انہوں نے خلاف جڑے نظر رکھ کے بیٹھے ہوندے، ہر خبر پہ نظر، ہر چیز پہ نظر، انہوں نے اس کی 8 فائلیں بقول رضوان رضی عرف رضی دادا کے 8 فائلیں جو ہیں ان کی وہ بنا لی ہیں، اور 8 فائلوں میں سے رضی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ صرف ایک فائل پڑھ سکے، باقی بڑی فائلیں نے۔ بہرحال ان میں سے جو فائلوں میں سے جو چیزیں نکل رہی ہیں، یہ دوسروں کے اوپر اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات لگاتے تھے۔ 16 ارب روپیہ جناب شہباز شریف کو نکل آیا، 7 ارب جڑا ہے نا وہ زرداری نے دینا ہے، نواز شریف نے دینا ہے۔ مریم نواز جڑی ہے وہ کہندی سی ہماری تو برطانیہ کیا میری تو لاہور میں کوئی جداد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی باتیں یہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ اللہ برے وقت سے بچائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان نو وڈے بول نہیں بولنا چاہیے، لیکن بس کیا کریں، اقتدار ایک ایسی چیز ہے جو انسان کا دماغ خراب کر دیتا ہے۔ شہزاد اکبر صاحب کا بھی دماغ خراب تھا، کسی دے پیسے دے مچھا منائی پھر رہے سی بھائی، ٹھیک ہے، یعنی کسی دی برتے لگا سی، ٹھیک ہے، اور ہن بھائی نو پیسے رک گئے تو پھڑیا گیا بھائی۔ وہ جناب جو فائلیں نکلی ہیں، ایک فائل میں کیا قصہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ فائل ہے جناب شوگر ملز۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے جب ان پر ویلاگ کیا تھا ان کے جانے کے اوپر، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ شوگر ملز والا جو سین ہے، جو انہوں نے شوگر مافیا مشہور کیا تھا، وہ مافیا ہی ہوگا۔ میں کسی ایسے شخص کی یا کسی ایسے سرمایہ دار کی حمایت کسی صورت نہیں کر سکتا جو یعنی
70 रुपये किलो चीनी पैंदी हुए तो 140 रुपये बेच रहे हुए, मैं किसी की हिमायत नहीं कर सकता, लेकिन ये काम वो कल्ला नहीं कर सकता। पाइन पाकिस्तान का रियासती ढांचा ऐसा है, वो कल्ला काम नहीं कर सकता, सारी हुकूमती मशीनरी साथ इन्वॉल्व होती तो ये काम होता है। खैर, वो शुगर माफिया के ख़िलाफ़ जो मैंने आपसे कहा था कि वो जो इंक्वायरी कर रहे थे शहजाद अकबर साहब के कहने के ऊपर, उसमें पाइन बड़ा रफड़ पड़ गया। वो बेचारे परेशान ने कि हूँ कितने कितने जाइए, क्योंकि इनके कहने पर उन्होंने कई लोगों को रिलीफ दिया हुआ है। आप मेरा अगर वीलॉग याद करें, उन डेट्स का निकाल के देखना, बहुत ही पुरानी गल नहीं, जिस दिन शहजाद अकबर गया उस दिन की गल है। तो वो जनाब बड़े परेशान थे कि हुण साडा बनना की है। तो वो परेशानी उनकी ठीक थी, क्योंकि इनके कहने पर उन्होंने बहुत सारे लोगों को रिलीफ दिया था। पता नहीं कितने 100 अरब रुपए का उन्होंने स्कैंडल बता दिया था कि वो है। तो उसमें से सर इनके खाते में 5 अरब रुपया निकल आया कि जनाब इन्होंने फलां शुगर मिल मालिक को रिलीफ दिया, और इसमें से इनकी इतनी दिहाड़ी है। वो बताने वाले बता रहे हैं, रजीज़ादा साहब, मैं आपको सोर्स साथ साथ बता रहा हूँ कि भाई इन्होंने अकाउंट शाउंट भी फड़ लेने कि कितने कितने इन्होंने पैसे पे ने, केड़े केड़े पासे पे ने। तो वो जो दूसरों को फंसाने की बातें करते थे, अब वो खुद शिकंजे में आ गया। इस पर वो एक है कि इब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, है जी, ये भी एक डायलॉग था। आज मुझे ज़रा थोड़ा सा ना वो फिल्मा था और ड्रामे का मेरे पे चढ़िया है, तो मैं क्या चलो ये भी ड्रामा ही ला के बैठे ना, फिल्म ही चलाई जा रहे हैं इमरान खान ने साल तो मैं क्या चलो हम भी एक ज़रा थोड़ी सी फिल्मी अंदाज में इनको जवाब दे दें। बात यह है कि शहजाद अकबर साहब का एक और फ्रॉड 190 मिलियन पाउंड, आपको याद होगा वो मलक रियाज बहरिया टाउन वाले, मलक रियाज बहरिया टाउन वाले जो हैं बरतानिया के अंदर, उनका 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान को वापस किया गया था। शहजाद अकबर साहब लेकर आए थे। शहजाद अकबर साहब ने चलाकी लगाकर मलक साहब को उसमें दिया रिलीफ। ये को मेरा ख्याल है कि 40-45 अरब रुपया बनता है पाकिस्तानी। मैं आपको मेरा इन्ने बड़ा हिसाब मैंने कितने आंदा यार, मेरे को तो मेरा मतलब रुपये का हिसाब नहीं होंगे, तो इन्ने खरबा अरबा रुपये की गल्लां मैं नहीं हिसाब ला सकता। आप खुद ज़रबे तकसीमें दे के देख ले, 190 मिलियन पाउंड को पाकिस्तानी जो करेंसी उसका एक्सचेंज रेट है पाउंड, उस हिसाब से तो पता लग जाएगा। मेरे तो भाई कंप्यूटर इन्नी सख्त नहीं कि इन्ने बड़े पैसे का हिसाब ला सका। तो वो इन्होंने किया ये था कि जनाब वो पैसा जो है वो इन्होंने कहा कि जनाब 25 अरब रुपया चूँकि मलक रियाज ने हर महीने किस्त देनी होती है, वो 465 अरब रुपये में से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन पर डाला हुआ है, वो जो ज़मीन ली थी कराची में, उदी भी एक बड़ी वड्डी कहानी है कि पहले अलाट कराई ज़मीन जनाब बलोचिस्तान के पहाड़ों के उन्होंने मुड़ के जनाब ट्रांसफर करा लिया कराची के कोल, हैं जी, उत्ते गरीबों की बस्तियां उजाड़ती है। पीपल पार्टी भी चुप करके बैठी है। पता नहीं कितना का ब्लैकमेल होना जरदारी साहब ने हथों, या मुफाद होएगा, पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे उस बारे में इतना इल्म नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि वो जो किस्त है ना वो उन्होंने देनी होती है, और ये इन्होंने कहा जी कि वो जनाब 40-50 अरब जड़ा ना वो इंज करके असी इधर एडजस्ट कर लेने, तो भाई ने बाकी 15-20 अरब रुपया जड़ा है तुहाडा ऐ तुसीं कोल रखो। हालांकि उसके ऊपर मलक रियाज के ऊपर एक बाकायदा मुकदमा होना चाहिए था। वो पैसा था बाकायदा पाकिस्तान की लूटेड मनी थी जो कि उनको वापस की गई थी पाकिस्तान को। तो ये एक सिलसिला था। लेकिन मलक रियाज साहब इस तरह जो मक्खन जो वाल की तरह इंज करे फारे हुए बाहर आ गए। कदी इमरान खान के मुँह मलक रियाज का नाम सुने जे नहीं सुनेंगे, इसलिए कि ये जो रावी अर्बन प्रोजेक्ट है ना, ये भी मलक रियाज साहब की आइटम है सर। ये चौधरी परेज लाई को ये गोली बेची थी मलक रियाज ने 2004 के अंदर, वो नहीं कर सकिया। फिर नवाज शरीफ ने बेची, वो भी नहीं कर सके। फिर इमरान खान ने बेची, इमरान खान ने कहा ओह पैसे, वो तो फिर आपको पता है पैसा तो इमरान खान की जान है, वो जहाँ से आए वो पकड़ लेता है फौरी तौर पे। तो अब ये जो है ना शहजाद अकबर साहब वो उस केस में फंसे हुए हैं। सुना है कि उसमें से कोई 2.5-3 अरब रुपया ये रजीदादा साहब के मुताबिक वो उन्होंने पाए ना उहदे च भी कोई एंट्री पाई है, बिलंती मारी है। ये लाहौर का एक स्पेशल लफ्ज़ है, जो बंदा कट लेता है ना, कट ठीक है, या कुछ चलाकी लगा के थोड़ा जे पैसे जे भी पा लेंदा तो उन्होंने बिलंती, हम लाहौरी जो है ना अंदरून शहर के कहते हैं बिलंती ला लिया, तो बिलंती भाई वो लाई उन्हें। तो ये शहजाद अकबर साहब इस वक्त फंसे हुए हैं। 8 फाइलें हैं जो इनके ख़िलाफ़ बनी पड़ी हैं भरपूर किस्म की। अब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कब होगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात तय है कि इनका पाकिस्तान से उड़ान भरने का जो ख्याल था वो फ़िलहाल परेशान है अब भाई साहब।
کہ میں باہر نہیں جا پا رہا اس لیے کہ جو لانے والے تھے وہ کتنے اور پوسٹ ہو گئے نے پائن، ٹھیک ہے، اور جو جانے کی اجازت دینے والے ہیں انہوں نے بھاڑ لیا، نے کہا نہیں کاکا تو نہیں جا سکتا۔ ان کے باہر جانے پر ایک طرح کی پابندی سی عائد ہے، جس دن وہ باہر جانے کی کوشش کریں گے اس دن پائن وہ پھر خبریں وجن گیا، ٹھیک ہے۔ فی الحال ویسے وہ کوشش نہیں کریں گے، سیانے آدمی ان کو پتہ اس بات کا کہ میں جانے کی کوشش کروں گا، بستی وکری ہوئے گی، جان بھی میں انہوں نے کوئی نہیں دینا، لہذا چپ کر کے نہ اپنے گھر دے بیٹھے رہو، جو کمایا کھمایا تو جنہ کھا سکتے ہو کھا لو بندہ، لیکن کتنا کھا سکتا ہے؟ 2 روٹیاں 3 روٹیاں 4 روٹیاں بس، پر لوگوں کے ٹھڈ ہوں نیتا نہیں بھردیاں، ٹھڈ دے خیر بھر جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور وہ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں۔ اسی طرح میں آپ سے کہوں کہ جو میں نے شروع میں کہا نا کہ تیرے نام سے شروع تیرے نام پہ ختم، وہ شیخ رشید مائی لو، جو شیخ رشید صاحب ہے نا، وہ یار وہ بندہ مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے کہ بہت سارے ان کا سٹائل بڑا زبردست ہے بات کرنے کا، عوامی سا سٹائل ہے، حالانکہ بندہ وہ برہمنا دا ہے، مطلب ایجنٹ وہ برہمنوں کا ہے گا، ساڈے چوئی شودرا چوئی ہے، لیکن بنیا انہوں کا ایجنٹ ہوتا ہے، ہر وقت وہ ہوتے ہیں نا ٹاؤٹ، عادت ہوتی ہے کوئی چودھری دے کول جانا ہے تو بس چودھری دی خوشامد کرنی، یہ چودھریاں دا خوشامدی ہے۔ اور یہ جو ہے نا اپنا شیخ رشید صاحب آج بھی انہوں نے کہا کہ دیکھو جی میاں نواز شریف کرونا کا بہانہ پا کے اپنا علاج نہیں کرا رہا تو یہاں پر بلا رہا ہے سب کو کہ کرونا کے باوجود کہ جناب مارچ میں آئیں، ٹھیک ہے، یعنی لانگ مارچ میں آئیں، تو بھائی نا وہ کرونا کا بہانہ میاں نواز شریف نہیں پا رہا۔ شیخ صاحب کو خدا کا خوف کرے، بات کو ٹوسٹ نہ کریں، وہاں کی جو ہے اپنا میڈیکل کے جو ان کے لوگ ہیں وہ ہاسپٹل والے وہ کہتے ہیں پائے نا، وہ ڈاکٹر لارنس صاحب جڑے نا وہ کہتے ہیں کہ کرونا دی وجہ تو یہ تھوڑا ٹیسٹ نہیں کرنا، ہلکا جی بھی کوئی وائرس وڑ گیا جنہیں تھوڑی سیریس بیماری ہے تو پائیں تو ہی ساڈے گلے پی ہوگے، اس لیے وہ نہیں کر رہے، وہ ان کا علاج نہیں کر رہے۔ جو انہوں نے رپورٹ بھجوائی ہے ایک امریکن ڈاکٹر کو بلوا کے اس سے اپنا چیک اپ کروا کے ساری رپورٹ بھجوائی ہے، وہ امریکن ڈاکٹر جو ہے وہ واشنگٹن میں یعنی وہ جو ہے نا اپنا ہارٹ کا وہ سب تو بڑا ڈاکٹر پائے نا، ٹھیک ہے، تو تسی دی رپورٹ نہیں مان رہے، ایتھوں دی رپورٹ تسی مان کے بھجواتا سی فٹافٹ، کی اس لیے کی مطلب ہویا سی تہاڈا ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ اپنا شیخ رشید صاحب یا عمران خان صاحب نا روٹی نہیں ہضم ہوندی سر جو تک نواز شریف میں 4 سنا نہ لین، انہاں دی گل کوئی نہ سن رہا ہوئے تو ایک دوجے نوں سنا کے خوش ہو جاندے نے کہ نواز شریف بڑا چور سی بھاجی، اس طرح دی گلاں کر کے خوش ہو جاندے، حالانکہ وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئے، وہ فراڈ کر کے چلے گئے، وہ چلاکی لا کے چلے گئے، وہ جینونلی بیمار تھے تو چلے گئے، کسی بھی حوالے سے وہ چلے گئے نا پائن ہوں، ٹھیک ہے، تو ہوں لکیر پٹن دا کی فائدہ؟ عوام نو ریلیف دیو یار۔ 2 سال کی جو بلند ترین سطح تھی نا جنوری کے مہینے میں وہ آئی ہے جناب مہنگائی کی، اتنے برے حال ہیں مہنگائی کے کہ کناں نو ہتھ لا لے، جنگ ورگا اخبار یا نوائے وقت ورگا اخبار یا ایکسپریس ورگا اخبار، دنیا ورگا اخبار جڑے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی جرت نہیں ہے ان کے ایڈیٹروں کی کہ یہ عمران خان کے خلاف ایک لفظ بھی لکھ سکے، وہ مجبور ہو گئے، لوگ نہیں پڑھتے پھر، ادروائز لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ان کے جذبات کی کاسی کی جائے، جو ظلم ہو رہا ہے بتایا جائے، مجبوراً وہ لگاتے ہیں یہ خبریں کہ پائن ایتھے حالات چلے گئے نے، تسی جناب نواز شریف شہباز شریف، وہ شہباز شریف کو خط لکھتا اٹارنی جنرل صاحب نے، اٹارنی جنرل حالانکہ ایک بہت بڑے آدمی کے صاحب زیادہ ہیں، میرا ان کے والد صاحب کے حوالے سے ایک بڑا ریگارڈ ہے، این ڈی خان صاحب نو ڈاؤٹ بہت اچھے پولیٹیشین تھے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خط لکھا اٹارنی جنرل صاحب نے تو اس کے جواب میں شہباز شریف نے ان کو بھی آج جواب دے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ بھائی نا جو میں بہت لمبا چوڑا ہے ظاہر ہے لیکن میں اس کا آپ کو کرکس بتا سکتا ہوں، اور وہ کرکس یہ ہے، ایک شکت نہیں پڑھنی، میں کوئی رپورٹ تھوڑی کر رہے ہیں بیٹھ کے، تو میں آپ کو اس کا ایک کرکس بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے کہا نہیں پائن میرا خیال آپ بات کو سمجھے نہیں ہیں، مطلب ان کا یہ ہے وہ پائے نے 7 ارب تسی پایا سی نواز شریف دے ہوتے، وہ 50 ارب دے اسٹام وچ نکل گیا، تے وڈے خان صاحب نے پوچھو نا، وہ جو خان صاحب میں نے کہا نا وڈی ہے کلانا ہے خان صاحب، عمران احمد خان نیازی کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے پوچھو نا، وہ تے وہ کلینا والا پٹھان نکلیا کہ خان صاحب کلین کتنے کا، انہوں نے کہا 7000 کا، خان صاحب 700 لینا لاؤ، وہ 700 پڑھ کے کلین بیچتا، وہ بھائی 50 روپے کا اسٹام فارم دے کے باہر چلا گیا۔ تو اب آپ پائے نا فضول باتیں ہیں، یہ ساری کی ساری سیاست ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حکومت کے پاس نواز شریف کی مخالفت بیچنے کے سوا کچھ نہیں ہے، ویسے اب یہ سودا بک نہیں رہا، لیکن نواز شریف کا چونکہ نام بکتا ہے، لوگ نواز شریف کو سننا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، اس کی باتیں سننا چاہتے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے، اس لیے ریٹنگ کے چکر میں شیخ رشید ہو یا عمران خان ہو،
یہ صرف ریٹنگ کے چکر چ پے نے. شیخ صاحب اکثر کہتے ہیں کہ جناب یہ کیمرے آف ہو جائے تو سیاست مک جاتی ہے, تو وہ شیخ صاحب ساری بات صحیح کہتے ہیں کہ شیخ صاحب دی سیاست مک جاتی جی نواز شریف کا نام نہ لین. عمران خان دی سیاست مک جائے گی اگر وہ نواز شریف کا نام نہیں لین گے, کیونکہ ان کی سیاست کی بیس نفرت ہے, محبت نہیں ہے. یہ ایک بات میں اینڈ پہ تھوڑا سا سیریس ہو کے کہنے لگا ہوں, وہ یہ ہے کہ زندگی میں محبت کے جذبے جیتتے ہیں, وہ پازیٹیو جذبے ہوتے ہیں. نفرت کے جذبے جو ہوتے ہیں وہ نیگیٹو جذبے ہوتے ہیں, اور جو لوگ نفرت میں زندہ رہتے ہیں انہوں نے منہ تے رونق نہیں ہوتی. یہ میں نے چھوٹی سی آپ کو مثال دے دی ہے, یہ سارے دے منہ ویکھ لینا. میں اب نام نہیں لیتا کسی کا کس کا دیکھنا ہے, آپ جانتے ہیں جو نفرت میں سیاست کر رہے ہیں ان کے چہروں پہ رونق نہیں ہوگی. بس یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا. باقی اللہ پاک سب کو صحت عطا فرمائے اور سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے. جو فسان دی گلاں کردا سی وہ بھی فسیا پیا جے, جڑا ہن نواز شریف دے خلاف ہر وقت بڑا چھوٹا نکا سارے سپیکر لگے نے, انہاں دی بھی فسن دا ویلا نزدیک. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے بھی.